لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں ہزارہ نعمتوں سے نوازا۔ اگر انسان کبھی ان نعمتوں کے ناشکر پن میں مبتلا ہو جائے اور نفس و شیطان کی اطاعت کرے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کا نام اعمال کثیر گناہوں سے سیاہ ہو جائے، تو پھر یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے بعض ایسی عبادات، بعض ایسے امور ہمارے لیے مقرر فرمائے کہ اگر ہم ان کا صحیح طریقے سے ارتکاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں سے نجات حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ حج بھی ایک ایسی ہی بہترین عبادت ہے۔ اگر حج صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اور بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے تو مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج سے فراغت پاتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ حج بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس سعادت کے حصول کے لیے ہمارے پاس علم دین کا ہونا اور حج کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والی تمام معاون معلومات کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا یہ پروگرام جو حج سے متعلق ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حج کی ادائیگی کے سلسلے میں جو ضروری معلومات ہیں وہ اس انداز سے بیان کی جائیں گی کہ اگر آپ نے انہیں بغور سنا تو انشاءاللہ ذہن میں نقش ہوں گی، اور آئندہ آپ اگر حج کرتے ہیں تو انشاءاللہ قدم قدم پر یہ معلومات آپ کو بے شمار اغلاط سے بچائیں گی اور آپ کے حج کو کامل طریقے سے ادائیگی کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنانے میں بہت تعاون کریں گے۔ لہذا حج کے بارے میں انشاءاللہ ہم ضروری معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، انہیں آپ بغور سماعت فرمائیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ جن حجاج کرام کا قرآن اندازی میں نام نکل آیا اور وہ خاص طور پر اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ہماری طرف سے انہیں بہت زیادہ مبارکباد۔ ایسے حجاج خصوصی طور پہ یہ پروگرام غور سے دیکھیں، اور اگر خدا نخواستہ ابھی کسی کا نام اس سعادت کی فہرست میں شامل نہیں ہوا وہ بھی اسے غور سے دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بات کو سنیں، سمجھیں، حفظ کر لیں، اور کوئی آپ کے قریب میں حاجی ایسے ہوں جو ان باتوں کو نہ سن سکے ہوں تو آپ انہیں کچھ رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں، کچھ مسائل بتا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حج دو چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو جو شخص عرفات کے میدان میں وقوف کرے اور اس کے بعد طواف الزیارہ کر لے تو وہ گویا کہ حاجی ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حج کے 2 رکن ہوتے ہیں، 2 فرض ہوتے ہیں، اگر آپ یہ 2 فرائض پورے کر لیں تو آپ حاجی ہو جائیں گے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جو بھی حاجی حج کرنا چاہیں پہلے اپنی قسم کا تعین کر لیں، کیونکہ جیسی قسم ہوگی اس کے لحاظ سے احرام کی نیت پر فرق پڑے گا۔ لہذا حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج تمتع کہلاتی ہے، اس کا کرنے والا متمتع کہلاتا ہے۔ عموماً ہندوستان پاکستان والے حجاج یہی حج کرتے ہیں۔ دوسرا حج قران ہے، اس کے کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے، اور تیسرا حج افراد ہوتا ہے اور اس کے کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك۔ حج تمتع میں جب آپ یہاں سے جائیں گے تو فقط عمرے کا احرام باندھیں گے، عمرے کی نیت کریں گے، عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے۔ اب اگر کچھ دن باقی بچتے ہیں تو وہ وہاں پر گزاریں گے، اور 8 ذوالحجہ کو حج کا دوبارہ احرام پہنا جائے گا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك۔ حج میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ پہنا جاتا ہے، یعنی جو حاجی بالفرض یہاں سے حج قران کی نیت سے جانا چاہے تو وہ احرام پہن کر حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے گا۔ لبيك اللهم
لبيك لا شريك. دراصل حدود حرم میں رہنے والے یا وہ مقام کہ جس مقام سے آگے بغیر احرام کے جانا منع ہوتا ہے، جس کو میقات کہتے ہیں، تو وہ میقات کے اندر رہتے ہیں. یعنی میقات کے باہر سے کوئی جائے گا تو احرام پہننا لازم ہوگا، لیکن جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ جو شخص حج کرے گا تو وہ حج افراد ہوگا. اس میں عمرے کا احرام نہیں پہنا جاتا، بلکہ جب احرام پہنیں گے تو فقط حج کی نیت ہوگی. تو چونکہ ہندوستان پاکستان کے اکثر حجاج حج تمتعی کرتے ہیں، تو پہلے ہم اس کا بھی تفصیل طریقہ عرض کریں گے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. آپ کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا تو سب سے پہلے حج کے فضائل اور برکات ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ جتنی زیادہ برکات، جتنے فضائل آپ سنیں گے اتنے زیادہ ذوق بڑھے گا، بے چینی بڑھے گی، بے قراری بڑھے گی، اور اتنا ہی احتیاط کا مادہ بڑھے گا. کیونکہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ فضائل اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رضا کے حصول اور نبی کریم کی سنت کے مطابق ادا کریں گے، تبھی ہمیں فضیلت ملے گی. تو انشاءاللہ احتیاط بڑھ جائے گی اور انسان ہر مسئلے کو سیکھے گا اور اس پر عمل کی سعادت حاصل کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک احتیاط یہ بھی حاصل ہوگی کہ انسان وہاں پر گناہوں سے بچے گا، بدنگاہی سے بچے گا، دیگر ایسے افعال جو ناراضگی رب کا سبب بن سکتے ہوں ان سے اجتناب میں بھی آسانی میسر آئے گی. جب حاجی کا نام فہرست میں آ جائے تو اب ضروری سامان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہت بہتر یہ ہے کہ چند چیزیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ آپ کے قریبی کوئی حاجی ایسے ہوں جو پہلے حج کر چکے ہیں، ان کے تجربے سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے. تو حج کے لیے ضروری سامان ہوتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو بغور سماعت فرمائیں. موسم کے لحاظ سے حسب ضرورت کپڑے، ایک بڑا بیگ جس میں اپنے کپڑے اور دیگر سامان سفر رکھ سکیں، پاسپورٹ، ٹکٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھنے کے لیے گلے میں لٹکانے والا ایک چھوٹا بیگ، احرام کی 2 چادریں. بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں چادریں تولیہ والی خریدیں، انشاءاللہ عز و جل بے حد فائدہ محسوس کریں گے. کمر پر باندھنے کے لیے ایک بیلٹ، جائے نماز، تسبیح، قلم اور ڈائری، اوڑھنے کے لیے کمبل یا چادر اور تکیہ، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل، سیفٹی ریزر، کم از کم ایک گلاس، پلیٹ، پیالہ اور چمچہ، ہاتھ کا پنکھا اور گرمی میں پانی کی ٹھنڈی پھوار حاصل کرنے کے لیے ایک اسپریئر، بخار، نزلہ اور سر درد وغیرہ کے لیے کچھ گولیاں، ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر، خوش الہان نعت خوانوں کی کچھ کیسٹیں، اور مسائل حج اور دعاؤں کے لیے حج کر موضوع پر لکھی ہوئی کوئی کتاب. خواتین و حضرات، ایک بات یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ جب حفاظتی ٹیکہ لگوائیں گے تو اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جاتا ہے جس کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. یہ بہت سنبھال کر رکھیے گا. بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ مسلسل دوائیاں چلتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے اب گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ حاجی کیمپ جو بھی آپ کے شہر کا ہو وہاں پر آپ جائیں گے، اور جانے کے بعد وہاں پر موجود جو ڈاکٹر ہوگا انہیں وہ آپ دوائیاں بتائیں گے، وہ دوائیوں کو سیل پیک کر کے اس پر مہر لگائیں گے. یہی دوائیاں آپ لے جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کی دوائیاں مطلب جدہ وغیرہ پر یا چیکنگ کے دوران روکی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ چند چیزوں کے بارے میں احتیاط کریں، انہیں نہ لے کر جائیں. مثال کے طور پر خواتین جو ہیں یہ کانچ کی چوڑیاں نہ پہنیں، کیونکہ دوران طواف رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو بسا اوقات دبنے کی وجہ سے وہ چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ہاتھ کو بھی نقصان ہوتا ہے اور وہ مطاف میں گر جاتی ہیں. دیگر جو حاجی ہیں ان کے قدم زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی طرح کھانے پینے کی کوئی چیز آپ نہیں لے جا سکتے ہیں، نشے کی کوئی بھی چیز نہ لے کے جائیں، حتیٰ کہ نسوار وغیرہ بھی آپ لے کر نہیں جا سکتے. ان میں ذرا احتیاط فرمائیں. جب آپ گھر سے روانہ ہونے لگیں تو خصوصی طور پر جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور احباب ہیں ان سے اگر کبھی آپ سے زیادتی ہو چکی ہو تو آپ ان سے معافی وغیرہ طلب کریں اور اپنے لیے دعا کروائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیریت کے ساتھ اس سفر حج پر لے کر جائے اور بخیریت و عافیت یہ تمام معاملات اپنے انجام تک پہنچیں.
اس میں بھی یاد رکھیے کہ آپ پیسے وغیرہ، پاسپورٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ تو اپنے پاس ہی رکھیں۔ جو آپ نے بیلٹ لیا ہے، ویسے تو یاد رکھیں کہ محرم کے لیے حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہوتا ہے، لیکن یہ پاسپورٹ وغیرہ رکھنے کے لیے، کاغذات رکھنے کے لیے، پیسے وغیرہ کی حفاظت کے لیے اگر کوئی بیلٹ احرام پر باندھ لیا جائے تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہوتا، اس کی رعایت ملتی ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں۔ باقی تمام سامان جتنا بھی آپ کا ہے وہ جس دن آپ کی روانگی ہو اس سے پہلے ہی آپ یعنی تقریباً 7-8 گھنٹے پہلے اپنے حاجی کیمپ میں پہنچا دیں۔ اگر آپ گورنمنٹ کے تھرو جا رہے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو 7-8 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوگا، وہ سب چیزیں آپ جمع کروا دیں گے، وہاں سے پی آئی اے کی بسیں آپ کو ایئرپورٹ تک پہنچائیں گی۔ اور اگر آپ پرائیویٹ طور پہ جانا چاہیں تب بھی آپ کم از کم اپنی فلائٹ سے 3-4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، کیونکہ سامان کی چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے اور اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب ایک مردوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ مطلب احرام باندھنے لگیں اس سے پہلے ہی آپ حلق کروا لیں، یعنی پورا سر منڈوا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اسی طرح بال قائم رکھ کر جاتے ہیں اور پھر مثلاً کنگھی کرتے ہوئے یا مطلب وضو کرتے ہوئے خاص طور پہ مسح کرتے ہوئے اگر کوئی بال ٹوٹ گیا تو اس پر جرمانہ لازم آتا ہے، جس کی انشاءاللہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حلق کروانے میں فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو کنگھے کی آپ زحمت سے بچ جائیں گے، دوسرا بال وغیرہ بالکل نہیں ٹوٹیں گے تو انشاءاللہ آسانی میسر ہوگی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب انشاءاللہ احرام کے بارے میں چند باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ احرام عموماً ہم 2 بے سلی چادروں کو احرام کہہ دیتے ہیں، حالانکہ احرام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عمرے یا حج کی نیت کرتے ہیں تو ہم پر ایک خاص حالت، ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جس کیفیت یا حالت کے طاری ہونے کے بعد بہت سے جائز امور بھی ہمارے لیے منع ہو جاتے ہیں۔ اسی حالت اور کیفیت کا نام حالت احرام ہوتا ہے یا کیفیت احرام کہتے ہیں، لیکن مجازاً 2 بغیر سلی چادروں کو احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ تو مردوں کے لیے تو 2 یہ چادریں ہوتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے کوئی خاص احرام نہیں ہے۔ خواتین جو گھریلو لباس ہوگا وہی پہنیں گی۔ بعض ہماری بہنیں مطلب بازار سے مخصوص قسم کے لباس لیتی ہیں، اسکارف وغیرہ ہوتا ہے یا لمبا سا کپڑا ہوتا ہے جو نیچے تک آتا ہے، یہاں پہ اس طرح بند جاتا ہے، تو وہ اس کو احرام کہتی ہیں، خواتین کا احرام۔ تو حقیقتاً یہ شرعاً خواتین کا احرام نہیں ہے، ویسے ہمارے یہاں عرفاً مشہور ہو گیا ہے، لہٰذا یہ پہننا کوئی واجب بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مطلب عورت اپنے آپ کو مکمل طور پر ستر چھپائے گی، جو تفصیل انشاءاللہ بھی ہم عرض کریں گے، لیکن اگر اس طرح کوئی پہنے گی تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کو احرام نہیں کہتے۔ گھر کے جو بھی کپڑے ہیں وہ عورت کے لیے احرام ہی ہیں، مجازاً ان کو احرام کہیں گے، اور حقیقتاً وہی حالت اور کیفیت کہ جب عورت نیت کر لے گی عمرے کی یا حج کی تو اس پر جو کیفیت طاری ہوگی اس کو حالت احرام کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے کہ آپ احرام کی نیت کب کریں گے، یعنی احرام کی چادریں پہننے کے بعد پھر عمرے کی نیت کب کی جائے گی۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی فلائٹ کہاں جائے گی، جدہ جانی ہے یا پہلے مدینہ منورہ جانا ہے۔ اگر تو آپ پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہوں تو پھر ابھی آپ احرام نہ باندھیں، کیونکہ مدینہ منورہ جاتے ہوئے درمیان میں میقات نہیں آتی ہے، لہٰذا مدینہ منورہ آپ جا کے اسٹے کریں۔ وقت گزارنے کے بعد پھر جب آپ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے تو درمیان میں ایک مقام آتا ہے ذوالحلیفہ، جس کو اب ابیار علی بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ احرام پہنیں گے، کیونکہ مدینے سے مکہ جانے والوں کے لیے وہ میقات ہے۔ وہاں پہ باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں، آرام سے غسل وغیرہ کر کے پھر آپ احرام پہنیں گے۔ ہاں جو یہاں سے جدہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ترتیب پھر اس طرح ہونی چاہیے کہ خواتین اپنے گھر سے ہی غسل وغیرہ کریں، اگر مرد چاہیں تو گھر سے کر لیں، ورنہ ایئرپورٹ پر بھی غسل کا اچھا انتظام ہوتا ہے۔ اور آپ ابھی گھر سے احرام نہ پہنیں، آپ ایئرپورٹ پر آ جائیں، غسل وغیرہ کریں، پھر مطلب یہ کہ مرد حضرات جو ہیں بغیر سلی چادر پہن لیں، لیکن اب بھی نیت نہ کریں، اور آپ یہ 2 چادریں پہننے کے بعد پھر جو احرام کی 2 نوافل ہوتی ہیں، 2 نفل رکعتیں ہوتی ہیں وہ ادا کر لیں۔ جو یہ بعض ہمارے حج کرنے والے غلطی کرتے ہیں، احرام پہن کر سیدھا کندھا کھلا رکھتے ہیں، جس کو عید و طباع کہتے ہیں، اور پھر وہ نماز بھی اسی حالت میں پڑھتے رہتے ہیں، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔
لہذا جب تک آپ نے نیت نہیں کی آپ ویسے اوپر پورا چادریں لیں اور سر ڈھک کر آپ 2 رکعت نفل ادا کریں، بشرطے کہ اس وقت کوئی مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو، اور اگر بالفرض اس وقت مکروہ وقت ہے تو یہ نوافل چھوڑ دیجئے۔ اسی طرح اگر کوئی بہن اس وقت مخصوص ایام میں ہیں تو وہ بھی نوافل ادا نہیں کریں گے۔ یہ آپ کو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ابھی آپ نیت نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی تو پھر یقینی سی بات ہے کہ رخصت کرتے وقت کوئی آپ سے مصافحہ کرے گا، کوئی گلے سے لگائے گا، تو اگر آپ کے احرام پر کسی کے ہاتھ سے خوشبو لگ گئی، یعنی آپ کے ہاتھ پر یا آپ گلے ملے اس سے خوشبو لگ گئی، یا گلاب کے ہار ڈالے ان سے معطر ہو گیا آپ کا احرام، تو چونکہ آپ نیت کر چکے ہیں لہٰذا آپ پر دم بھی لازم ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ چادریں آپ پہن لیں، نیت ابھی نہ کریں، نیت آپ کریں گے جہاز میں بیٹھ کر۔ اب یہ یاد رکھیں کہ احرام پہنتے وقت آپ غسل کریں گے، ناخن وغیرہ تراشیں، جسم کے بال صاف کریں، مسواک کریں، اور اچھی طرح بدن پر بھی خوشبو ملنا چاہیں مل لیں، اور ان چادروں پر بھی آپ اچھی طرح خوشبو مل سکتے ہیں۔ تو نیت کرنے سے پہلے آپ اگر چادر پہ خوشبو ملیں گے تو یہ جائز ہے، پھر نیت کرنے کے بعد وہ خوشبو چادریں آپ کے بدن پر رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ نیت کرنے کے بعد پھر احرام پر خوشبو وغیرہ ملیں گے تو اس سے پھر دم وغیرہ لازم ہو سکتا ہے۔ مرد حضرات یاد رکھیں کہ احرام پہننے کے بعد بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تہبند جو ہے وہ ذرا ڈھیلا قسم کا باندھا جاتا ہے، تو یہ جو ناف کا سوراخ ہوتا ہے یہ تو ستر میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ باقاعدہ ستر میں داخل ہے اور اس کو چھپانا فرض ہوتا ہے، تو احرام صحیح طریقے سے نہیں باندھ پاتے، وہ سرک کے نیچے آ جاتا ہے اور ناف کے نیچے کا حصہ کھلا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ گناہ ہے۔ جس کی نگاہ اس پر پڑے گی تو یہ بھی گناہ ہے، اس لیے اس میں ذرا احتیاط کریں۔ یوں ہی مطلب بعض اوقات چلتے ہوئے سامنے سے جب ہوا آتی ہے تو جس کو تہبند باندھنے کی عموماً عادت نہیں ہوتی، تہبند کھل جاتا ہے اور پھر مطلب وہ گھٹنے اور رانیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اس انداز سے احرام باندھیں کہ ہوا اگر آئے بھی سامنے سے تو وہ کھلے نہیں۔ اب یاد رکھیں کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، ملاقات کر لی، سب کچھ ہوا، جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز بلند ہو جائے تب آپ عمرے کی نیت کریں گے۔ نیت کسی بھی کام کے دل میں کسی بھی کام کے کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرنا، یہ اس کی نیت کہلاتا ہے۔ لہذا جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اگر آپ دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، بس عمرہ کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن بعض کتب کے اندر اس کے مخصوص الفاظ منقول ہیں، وہ آپ وہ الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ آپ نیت کر سکتے ہیں، لہذا عمرے کی نیت ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے۔ عمرے کی نیت کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی وَأَعِنِّي عَلَيْهَا وَبَارِكْ لِي فِيهَا نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى۔ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما، اور اس کی درست ادائیگی پر میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما دے۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بہن اس وقت مخصوص ایام میں ہیں تو نیت کرنے کی راہ میں یہ حالت رکاوٹ نہیں بنتی ہے، لہٰذا وہ اس حالت میں بھی عمرے کی نیت کر سکتی ہیں، ان کی نیت ہو جائے گی اور وہ محرمہ ہو جائیں گی۔ اب یہ یاد رکھیے کہ جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے تو کم از کم ایک بار تلبیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے اور 3 بار سنت کریمہ ہے۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مرد ذرا بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان تک سنیں۔ اس کے بعد جنت کے حصول، دوزخ سے پناہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اب جب تک آپ یہاں سے آپ نے نیت کی، تلبیہ شروع کی، جب تک آپ طواف شروع نہیں کریں گے عمرے کا، اس وقت تک آپ بکثرت یہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی بشارت؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں. لہذا یہ بہت ہی مبارک کلمات ہیں. جب آپ مطلب دوران حج ہیں یا جیسے بھی آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں حج کے، تو جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں کہ اس وقت یہ لبیک ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین وظیفہ ہوتا ہے. اب میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو حالت احرام میں حرام ہیں، انہیں آپ بغور ذہن میں رکھیں. مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، لیکن عورتیں سلا ہوا کپڑا ہی پہنیں گی. کسی بھی چیز سے سر ڈھانپنا، لیکن عورتوں کے لیے سر ڈھانپنا اب بھی لازم ہے. دستانے پہننا، لیکن عورتوں کے لیے یہ بھی جائز ہیں. موزے یا ایسے جوتے پہننا جو قدم کی درمیانی ابھری ہوئی ہڈی کو چھپا لیں، عورتوں کے لیے اس کی بھی اجازت ہے. جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا، الائچی، لونگ وغیرہ خالص خوشبودار چیز کھانا یا آنچل وغیرہ میں باندھنا. ہاں اگر یہ چیزیں سالن میں پکا کر کھائی جائیں تو اب حرج نہیں، چاہے خوشبو ہی کیوں نہ دے رہی ہوں. زوجہ یا شوہر کو شہوت کے ساتھ چھونا یا قربت کرنا، اپنا یا کسی دوسرے کا ناخن کاٹنا یا کسی سے کٹوانا، جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا، زیتون یا تل کا تیل بالوں یا جسم پر لگانا، کسی کا سر مونڈنا چاہے وہ شخص بھی محرم ہو یا نہ ہو، اور کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا. خواتین و حضرات، یہاں پر یہ بات عرض کی گئی کہ محرم کسی دوسرے کا سر نہیں مونڈ سکتا. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان حالت احرام میں موجود ہے، اس کے درمیان میں. اگر آپ حالت احرام سے بالکل باہر نکل رہے ہیں، یعنی مثلا عمرہ پورا کر لیا، اب حلق یا تقصیر کروانی ہے، اس وقت شریعت نے اجازت دی ہے کہ محرم ایک دوسرے کا سر مونڈ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بال کاٹ کر احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہاں تک ہم نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. حج کے بھی مزید پروگرام ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام پروگرام بغور سماعت فرماتے رہیے گا. بقیہ دیگر معلومات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پچھلے پروگرام کے اختتام پر ہم نے عرض کیا تھا کہ حالت احرام میں چند چیزوں کا ارتکاب محرم کے لیے حرام ہوتا ہے. آج انشاءاللہ ہم یہاں سے آغاز کریں گے کہ حالت احرام میں چند کام مکروہ ہوتے ہیں، خلاف سنت ہوتے ہیں، ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. مثلا جسم کا میل چھڑانا اور بالوں میں کنگھی کرنا، بغیر خوشبو والے صابن سے بال دھونا یا نہانا، جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا چاہے خوشبودار پھل یا پتے کی ہی کیوں نہ ہو، جیسے لیموں، نارنگی، پودینہ، یا کسی عطر والے کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے. ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں بغیر پکائی ہوئی خوشبو ڈالی گئی ہو اور وہ خوشبو ابھی ختم بھی نہ ہوئی ہو. غلاف کعبہ کو سر یا چہرے پر لگانا. ہاں عورتیں سر پر رکھ سکتی ہیں، لیکن چہرے پر رکھنے میں احتیاط ان پر بھی لازم ہے. عام حالت میں اجنبی مردوں سے پردے کے لیے چہرے کو کسی گتے یا پنکھے وغیرہ سے چھپائیں. منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا یا تکیے پر اوندھے منہ لیٹنا. بغیر کسی عذر کے جسم پر پٹی باندھنا. صرف تہبند کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا. ہاں اگر پیسے وغیرہ رکھنے کی نیت سے باندھا تو حرج نہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا تھا. تعویذ باندھنا. ہاں اگر بغیر سلے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں. بازو میں باندھنا منع ہے، لیکن عورتیں سلا ہوا تعویذ گلے یا بازو میں باندھ سکتی ہیں. رفو کیا ہوا یا پیون لگا ہوا کپڑا پہننا اگرچہ بے سلا ہو. حالت احرام میں جائز کام یہ ہیں: بغیر خوشبو والا سرما لگانا، مسواک کرنا، میل چھڑائے بغیر غسل کرنا، کپڑے دھونا،
کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا یا چھتری استعمال کرنا، داڑھ اکھیڑنا، اگر کسی وجہ سے ناخن ٹوٹ گیا تو اسے جدا کر دینا، چوہا، چھپکلی، گرگٹ، سانپ، بچھو، مکھی، مچھر وغیرہ تکلیف دینے والے جانوروں کو مارنا، سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا، کان کپڑے سے چھپانا، خوشبو کی ملاوٹ سے پاک ناریل کا تیل جسم پر یا بالوں پر لگانا، آئینہ دیکھنا، ہوائی چپل پہننا اور نکاح کرنا۔ خواتین و حضرات، جب آپ کا جہاز فضا میں بلند ہو جائے، آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے، عمرے کی نیت کر لی ہے، کیونکہ جب جدہ جاتے ہیں تو درمیان میں ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں یلملم۔ ہندوستان پاکستان کے حاجیوں کے لیے یہ میقات ہے۔ تو چونکہ جب جہاز جا رہا ہوتا ہے تو عموماً پتہ نہیں چلتا، ویسے بسا اوقات جہاز میں بھی اعلان کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ نیت کر لیں۔ آپ کا سفر طے ہوتے ہوئے انشاءاللہ عجیب و غریب کیفیات، جو پہلی دفعہ سفر حج کر رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب کیف، ایک عجیب سرور ہوتا ہے۔ آپ جدہ میں اتریں گے، جدہ میں کسٹم شیڈ سے فارغ ہو کر پھر آپ کو مدینۃ الحجاج، ایک مقام حاجی کیمپ ہے، وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں پر جو ضروری کارروائیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بسا اوقات 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بسا اوقات اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو صبر و تحمل کا دامن تھامنا بہت ہی ضروری ہے۔ زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکلنا چاہیے، غصے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بڑے صبر و سکون کے ساتھ یہ سوچ کر کہ اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے سائے میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص طور پہ ہمارے جانب متوجہ ہے، اور ہمارے کسی بھی غلط فعل کے ارتکاب سے اس توجہ میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیے کہ وہاں سے آپ کے معلم جو ہوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ مکۃ المکرمہ پہنچائیں گے۔ جدہ سے مکہ، مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر اس کے بعد مکے سے مدینہ شریف تک جتنے بھی اخراجات ہیں سفر کے، یہ ٹرانسپورٹ کے، یہ تمام آپ سے وصول کیے جا چکے ہیں، لہٰذا اس میں آپ مزید کچھ پیسے وغیرہ نہیں دیں گے۔ جب آپ مکۃ المکرمہ کے قریب آئیں تو ذہن کے اندر یہ تصور لے کر آئیں کہ ان قریب ہم اس شہر میں داخل ہونے والے ہیں جہاں کے چپے چپے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ پھر اپنے سابقہ زندگی کے قصوروں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے، ہو سکے تو روتے روتے داخلہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید متوجہ ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ پہلے اپنے ہوٹل وغیرہ میں جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر آپ پہنچ کر آرام سے اپنے سامان وغیرہ رکھ دیں، اور اس کے بعد اب آپ عمرہ کریں گے۔ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں تو باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہوتا ہے۔ آپ اندر داخل ہو جائیں، وقت مکروہ نہ ہو تو تحیۃ الوضو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑھے تو کوئی بھی اچھی سی آپ دعا مانگے، مثلا یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی میں دعا مانگوں تو اسے قبول فرما لیا کر۔ دعا مانگنے کے بعد اب آپ عمرہ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ عمرہ چند افعال کا نام ہے، مثلا اس میں طواف کرنا ہوگا، آب زمزم پینا ہوگا، سعی کرنی ہوگی، اس کے بعد حلق یا تقصیر ہوگا تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میں بہت مختصر الفاظ میں عمرے کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ حجر اسود معلوم کر لیں کس کونے پر ہے، وہاں پر آپ پہنچ جائیے۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس کونے پر حجر اسود ہے اس کے بالکل اپوزٹ آپ دیکھیں گے دیوار پر ایک سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے تو دور سے ہی اس ٹیوب لائٹ کو دیکھ کر آپ حجر اسود کا کونا معین کر سکتے ہیں۔ آپ طواف کی نیت ان الفاظ میں کریں گے: اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، پس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما لے۔ اب آپ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، اور آنے کے بعد پھر آپ اس طرح ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھ لیں: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور اللہ کے رسول پر رحمت و سلامتی نازل ہو۔ اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملے تو آپ حجر اسود کو بوسہ دے لیں کہ یہ سنت کریمہ ہے۔
حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس طرح دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا استلام کہلاتا ہے۔ ہر طواف کے چکر سے پہلے استلام کرنا سنت کریمہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ طواف کرنا شروع ہوں گے تو لبیک موقوف کر دیں گے، یعنی تلبیہ پڑھنا موقوف کر دیں گے، اور مردوں کے لیے پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اتباع کریں گے، یعنی پلو نیچے سے نکال کر الٹے کندھے پر ڈال لیں، سیدھا کندھا کھلا رکھیں۔ اور پہلے 3 چکروں میں مرد کے لیے رمل کرنا سنت کریمہ ہے۔ رمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کر چلنا اور تھوڑا سا تیزی کے ساتھ، لیکن اس رمل کرنا یہ سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر رش بہت زیادہ ہے، آپ رمل نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ تھوڑا دور ہٹ کے رمل کر سکتے ہیں تو لمبا چکر کر لیں، ورنہ اگر ہر جگہ رش ہے تو اور رمل آپ کا ترک ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوگا۔ طواف کی مخصوص دعائیں ہوتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ درود پاک وغیرہ پڑھتے رہیں۔ بہرحال جب آپ طواف شروع کریں تو طواف کی ایک مخصوص دعا ہوتی ہے، وہ دعا پڑھ لیں۔ وہ دعا یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکلماتک وفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجات من النار۔ یاد رکھیے کہ یہ دعا آپ کو رکن یمانی پہنچنے تک ختم کرنی ہے۔ جہاں پر حجر اسود ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا کونا ہے رکن عراقی کہلاتا ہے، پھر رکن شامی ہے، پھر رکن یمانی ہے۔ چوتھا کونا جو ہے رکن یمانی کہلاتا ہے، وہاں تک آتے ہوئے آپ اس کو ختم کر دیں۔ اور اگر آپ قریب ہیں تو رکن یمانی کو بوسہ دینا مستحب ہوتا ہے، یا مطلب سیدھے ہاتھ سے اس طرح چھو لیں، یہ بھی مستحب ہوتا ہے۔ لیکن رش کی وجہ سے بعض اوقات اس کا موقع نہیں ملتا تو آپ اگر ترک بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس چومنے میں یا ہاتھ سے چھونے میں سینہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب آپ رکن یمانی سے جو رکن اسود تک آئیں گے، یہ درمیان میں جو حصہ ہے کعبۃ اللہ کی دیوار کا، اس کو مستجاب کہتے ہیں، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بے شمار فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور جو بھی حاجی دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو اس میں خصوصی طور پہ آپ دعا کریں اور پھر آپ رکن اسود تک آ جائیں گے، اس طرح آپ کا پہلا چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر وہی آپ اس طرح ہی کریں گے، اب طواف کی نیت نہیں کرنی ہے، لیکن اسی طرح آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیجئے، پھر حجر اسود کی سیدھی میں آئیے، استلام کیجئے، اس کے بعد پھر سیدھی طرف سرکیے اور اپنے آپ کو ٹرن کیجئے اور اگلا چکر شروع کر دیجئے۔ اس میں بھی آپ کو رمل کرنا ہے، اور اس چکر کی دعا یہ ہے: اللہم ان هذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک والعبد عبدک وانا عبدک وابن عبدک وهذا مقام العائذ بک من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقني الجنة بغير حساب۔ یہ دعا بھی آپ رکن یمانی تک مکمل کر لیجئے، پھر آپ رکن اسود تک دعا مانگیں، رکن اسود پر آ کر پھر استلام کریں گے اور تیسرا چکر شروع کریں گے، اس میں بھی رمل کریں گے۔ تیسرے چکر کی دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب فی المال والاہل والولد اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر والمحیا والممات۔ پھر آپ رکن اسود تک آئیے اور یہاں پر آ کر پھر آپ استلام کریں گے، اور اب آپ چوتھا چکر شروع کریں گے۔
لیکن اس چوتھے چکر میں اب رمل نہیں کرنا، باقیہ تمام چکر نارمل انداز میں ہی کرنے ہوں گے۔ اب آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنی یا اللہ من الظلمات الى النور اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من کل اثم والغنیمة من کل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رب قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ چوتھا چکر مکمل کرنے کے بعد پھر پانچویں کا استلام کریں، پانچواں چکر شروع کریں اور اس میں یہ دعا پڑھیں، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیئتا مریئتا لا نظمأ بعدها ابدا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل۔ یہ دعا بھی رکن یمانی پر آ کر اختتام پذیر ہو جانی چاہیے، ورنہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کے بھی ختم کریں تو حرج نہیں ہے۔ اب آپ وہی استلام کر کے چھٹا چکر شروع کریں گے اور اس کی دعا یہ ہے، اللہم ان لک علی حقوقا کثیرتا فیما بینی وبینک وحقوقا کثیرتا فیما بینی وبین خلقک اللہم ما کان لک منها فاغفره لی وما كان لخلقك فتحمله عني وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني۔ یہ چکر بھی مکمل کرنے کے بعد پھر حسب سابق استلام کریں گے، ساتواں چکر شروع کریں گے اور اس کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ اب آپ ساتواں چکر جب مکمل کر کے رکن اسود تک آئیں گے تو یاد رکھیں اب آپ کو پھر استلام کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ طواف میں جب بھی آپ چکر لگائیں گے تو چکر 7 ہوں گے اور استلام 8 ہوں گے۔ استلام کرنے کے بعد اب آپ مقام ابراہیم پر آئیں گے اور 2 رکعت نماز واجب طواف کی ادا کریں گے۔ مقام ابراہیم پر یہ نماز ادا کرنا مستحب ہوتا ہے، لیکن اگر یہاں پر آپ کو جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جہاں کہیں آپ ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں تو دوران طواف نمازی کے آگے سے گزرنا بالکل جائز ہوتا ہے، لیکن جب آپ طواف ختم کر چکے ہیں تو نمازیوں کے آگے سے گزرنے سے اجتناب کیجئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں اگر آپ نکلنا چاہیں تو کم از کم 3 صف کا فاصلہ ہونا چاہیے، یا بعض اوقات لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو آپ اس کی آڑ میں نکل جائیے تو یہ جائز ہے۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اگر مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت ہے تو پھر بعد میں آپ اس کو ادا کر لیں، ورنہ نماز ادا کر کے آپ آب زمزم پینے کے لیے تشریف لائیے، آب زمزم پیجیے اور خوب پیٹ بھر کر پیجیے،
اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آب زمزم کو جس بھی نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کو پورا فرما دے گا۔ خوب اچھی طرح پیجئے۔ وہاں پر بعض اوقات مطلب یہ منظر دیکھنے میں آیا ہے، کسی نے ہمیں بتایا کہ خواتین مسجد میں نہیں باہر مطلب کہیں آب زمزم سے نہاتی ہیں، اور وہ کپڑے اس قسم کے پہنے ہوتی ہیں کہ پھر وہ جسم سے چپک جاتے ہیں اور حیض ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ فقہا نے اس کو ویسے بھی بے ادبی لکھا ہے کہ آب زمزم سے نہایا جائے کہ وہ قدموں میں آئے گا اور ضائع ہوگا۔ یہ صرف پینے کے لیے استعمال کیجئے، یا کفن وغیرہ اگر آپ تر کرنا چاہیں تو اس کو تر کر لیں، نہانا یا وضو وغیرہ کرنا اس سے مناسب نہیں ہوتا۔ اب آپ سعی کریں گے، لیکن یاد رکھیں سعی فوراً کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ٹھہر جائیے، آرام کر کے کر لیجئے، اور اگر آپ چاق و چوبند ہیں یا ہمت رکھتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ سعی سے پہلے آپ کو پھر استلام کرنا ہوگا۔ استلام کرنے کے بعد پھر آپ صفا مروہ پر تشریف لائیے۔ پہلے صفا پر آپ پہنچیں گے، یہ مطلب جو صفا اور مروہ کے درمیان حصہ ہے یہ مسجد سے خارج ہے، لہٰذا باہر نکلتے ہوئے اپنا الٹا قدم آپ کو باہر نکالنا ہوگا۔ اب آپ صفا پہ پہنچ جائیے، صفا پہ تھوڑا سا بلندی پر آپ چڑھ جائیے، بہت زیادہ اوپر نہ چڑھیں۔ لوگوں کو آپ دیکھیں گے بہت اوپر تک ہیں اور چڑھ کے ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، کوئی اس طرح استلام کر رہا ہے، یہ سب خلاف سنت طریقے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اوپر چڑھیں اور اپنا رخ کعبۃ اللہ کی سمت کر لیں، اور جیسے عام دعا مانگی جاتی ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور سعی کی نیت کر لیں۔ سعی کی نیت یہ ہے: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروة 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما۔ اس کے بعد اب آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے۔ یاد رکھیں صفا اور مروہ کے درمیان دو بیچ میں پٹیاں آتی ہیں سبز رنگ کی، اور ان کے ساتھ ہی دیوار پہ سبز رنگ کے ستون بھی ہیں۔ ان 2 ستونوں کے درمیان ہمیں دوڑنا ہوتا ہے۔ مرد دوڑیں گے مناسب مہذب طریقے سے، لیکن خواتین نہیں دوڑیں گی، ان کے لیے دوڑنا سنت نہیں ہوتا ہے، اور اس مقام کو مسعی کہتے ہیں۔ تو پہلے صفا سے پہلی پٹی تک آرام نارمل انداز سے آپ چل کر آئیں گے، پھر دوڑنا شروع کریں گے، دوسری پٹی تک دوڑیں گے، پھر اس کے بعد نارمل انداز میں مروہ تک پہنچیں گے۔ یہ 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ مروہ میں پہنچ کر کعبۃ اللہ کی سمت رخ کر کے پھر آپ دعا مانگیں، پھر مروہ سے صفا کی طرف اسی طرح دوسرا چکر پورا ہو جائے گا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، اس طرح 7 چکر آپ کو لگانے ہوں گے۔ پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا اور آخری چکر جو آپ کا ختم ہوگا وہ مروہ پر جا کر ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد اب آخری اس کا رکن رہ گیا ہے، وہ حلق یا تقصیر کروانا۔ اب آپ کو حلق تقصیر کروانا ہوگا۔ حلق کہتے ہیں پورا سر موڑنے کو، یہ صرف مرد کروا سکتے ہیں، عورتیں نہیں، اور تقصیر جو ہے مرد عورت دونوں کروا سکتے ہیں۔ تقصیر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پورے سر کے کم از کم تمام بال کم از کم 1 انگلی کے پورے کے برابر تراشے جائیں گے تو یہ تقصیر ہو جائے گی۔ بعض لوگ صرف اس طرح لٹ پکڑ کے اس کو کاٹ لیتے ہیں، یہ حقیقتاً تقصیر نہیں ہوتی ہے۔ اگر پورے سر کے بال آپ نہ کٹوانا چاہیں تو کم از کم ایک سر کے چوتھائی حصہ، یعنی 4 حصے کر لیں، چوتھے حصے کے بال تمام کے تمام کم از کم 1 پورے کے برابر کٹنے چاہیے۔ خواتین اگر کثیر عمرے کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک ہی جیسے عمرہ یہ کیا تو پھر تو وہ ایک اپنی چٹیا کو آخر سے لے اور 1 پورے کے برابر اس کو انگلی پہ لپیٹ کر یا ویسی مطلب کر کے اس کو کاٹ دیں۔ اور اگر زیادہ عمرے کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اس طرح کریں کہ اپنے بالوں کے 4 حصے کر لیں۔ جیسے ایک آدھا حصہ یہ ہو گیا، اس کے آدھے حصے کے بال جو ہیں جسے وہ 1 پورے کے برابر کاٹ لیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ بہت زیادہ پھر آپ کے بال نہیں کٹیں گے۔ دوسرا جب عمرہ کریں تو دوسرے حصے کے بال کاٹیں، تیسرے عمرے میں تیسرے کے، چوتھے عمرے میں چوتھے کے، اس طرح 4 عمروں میں پورے سر کے بال 1 پورے کے برابر کٹیں گے۔ لیکن اگر آپ ویسے پکڑ کے کاٹنا شروع کریں گی تو جتنے زیادہ عمرے کریں گی ویسے ویسے بال کٹ کے بہت چھوٹے سے ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ آپ سہولت حاصل کر سکتی ہیں۔ جب آپ نے حلق یا تقصیر کروا لیا تو اب آپ احرام کی پابندیوں سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں اور آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں، حج تمتع والے اب اپنا احرام اتار دیں گے اور عام جو کپڑے ہوتے ہیں وہ آپ پہنیں گے،
اور 8 ذوالحجہ کا انتظار کریں گے۔ 8 ذوالحجہ کو انشاءاللہ حج کا احرام باندھا جائے گا۔ اس وقت سے لے کر 8 ذوالحجہ تک آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ کریں، چاہے نفل طواف کریں، چاہے آپ عمرے کریں، چاہے آپ قضا نماز ادا کریں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ مکہ المکرمہ کی ایک نیکی احادیث کریمہ کے مضمون کے مطابق 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، اس وقت کو ہرگز ضائع نہ کریں، جتنا زیادہ آپ عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ فارغ ہو گئے تو ایک آپ مناسب یہ ہے کہ آپ ایک نفلی طواف کر لیں۔ نفلی طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مطلب احرام پہن لیں، احرام پہن کر مطلب عمرے وغیرہ کی نیت نہیں کریں گے، ویسے اتباع بھی کر لیں، اور آپ مطلب یہ کہ ایک نفلی طواف کی نیت کر کے 7 چکر ویسے لگائیں۔ پہلے 3 چکروں میں اگر آپ رمل کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے، رمل کریں، 7 چکر مکمل کریں، آب زمزم بھی پی لیں، اس کے بعد مطلب سعی بھی آپ ایک کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طواف الزیارہ جو آخر میں ہوتا ہے، جو ہم انشاءاللہ بتائیں گے، اس وقت بہت شدید رش ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک نفلی طواف میں رمل، اتباع وغیرہ اور سعی وغیرہ کر لی ہے تو یہ افعال آپ کو اس وقت نہیں کرنے ہوں گے، لہٰذا آپ یہ ابھی کر لیں تو بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ اس کے بعد اب یہ مطلب ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 8 ذوالحجہ تک جو متمتع ہیں یہ وہاں پر عمرہ وغیرہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو بعض فقہا نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، بعض منع بھی کرتے ہیں، لہذا عوام کے لیے اجازت ہے کہ چاہیں تو آپ دیگر عبادات کریں اور چاہیں تو آپ مزید عمرے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مزید آپ عمرہ کرنا چاہیں گے تو مسجد حرام کے باہر بسیں موجود ہوتی ہیں اور چھوٹی ویگنیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ مطلب مسجد عائشہ لے کر جاتی ہیں، وہاں پر آپ جائیں گے، وہاں پر پھر احرام پہن کر اور پھر آپ عمرے کی نیت سے واپس آ کر عمرہ کریں گے۔ تو یہ مطلب 8 ذوالحجہ تک آپ کو اسی طرح اپنا وقت گزارنا ہے۔ 8 جب ذوالحجہ کا دن آئے گا تو اب آپ نے حج کا احرام پہننا ہے۔ آپ اپنے ہوٹل وغیرہ میں جہاں پر بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں غسل وغیرہ کریں، وہی تمام احرام کے جو لوازم آتے ہیں وہ کرنے کے بعد چادریں پہن لیں، لیکن ابھی آپ احرام کی نیت نہ کیجئے۔ آپ مسجد حرام میں آ جائیں، کیونکہ مسجد حرام میں داخل ہو کر حج کی نیت کرنا مستحب ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر آپ اب حج کی نیت کریں گے۔ تو وہ نیت کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی۔ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے حج کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اب آپ نے حج کی نیت کر لی، وہی حسب سابق آپ ایک دفعہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا آپ پہ لازم ہے، 3 مرتبہ سنت کریمہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اب آپ جانب منی روانہ ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ منی آپ جب جائیں گے تو 8 ذوالحجہ کا دن منی میں گزارنا ہے، 9 کا پھر آپ کو عرفات میں گزارنا ہوگا، پھر 10 کا آپ مزدلفہ میں تھوڑا سا وقت گزاریں گے اور پھر منی میں آئیں گے۔ اس طرح 2-3 دن جو ہیں آپ کو مکہ المکرمہ سے دور رہنا ہے، لہٰذا ان 2-3 دن میں جتنا سامان، ضروری سامان آپ استعمال کرنا چاہیں ان تمام سامان کو احتیاط کے ساتھ اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں۔ مثال کے طور پہ پیسے ہیں، آپ کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے، معلم کے دفتر کا ایڈریس، یہ تو ہمیشہ اپنے پاس رکھیے۔ اس کے علاوہ کچھ چادریں لے لیجئے، برتن وغیرہ لے لیں، اور دیگر جو آپ کا ضروری پنکھے وغیرہ سامان ہے وہ سب اپنے ساتھ لے کر آپ منی کی طرف روانہ ہوں۔ منی میں پہنچ کر وہاں پہ بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں اور بسا اوقات مطلب مختلف قافلوں کو وہاں پہ ٹھہرا دیا جاتا ہے، جس میں بے پردگی کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ چادریں لے جائیں، اضافی چادریں، اور وہ جب آپ کو بڑے سے خیمے میں رکھ دیا جائے گا تو آپ کسی بھی کونے میں عارضی طور پر ایک کمرہ بنا لیں اپنی خواتین کے لیے، تاکہ وہ اس کمرے میں آرام سے رہ سکیں، اسٹے کر سکیں، کیونکہ لیٹنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں پھر بڑا تکلف محسوس ہوتا ہے اور خواتین تکلیف میں آ جاتی ہیں۔
یاد رکھیے کہ 8 ذوالحجہ کو آپ مینا میں پہنچے ہیں. آج ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر پوری رات یہاں گزاریں گے. اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا، ادا کرنا سنت کریمہ ہے. یہ 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد اب آپ نے فجر کی یعنی 9 ذوالحجہ کی فجر آپ نے مینا میں ادا کی ہے. اب جب سورج ذرا بلند ہو جائے تو اب آپ جانب عرفات روانہ ہوں گے. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو حج کے سلسلے کے تیسرے پروگرام میں ہم میدان عرفات اور اس سے آگے کے جو مناسک ہیں اس سے متعلقہ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اب ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب